نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. افضلها شہادت ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. سب سے اعلیٰ شعبہ جو ہے وہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی، اور سب سے ادنا شعبہ راہ چلتے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. کوئی پتھر ہو، کانٹا ہو، کوئی جھاڑی ہو جس کا کانٹا کسی کو چبھ سکتا ہے تو چلتے چلتے ٹھوکر مار کے اس کو راستے سے ہٹا دے. یہ سب سے ادنا شعبہ ہے. اور صحیح مسلم کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، اللہ نے مجھے جنت کا منظر دکھایا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں چھلانگے مار رہے، لوٹ پوٹ ہو رہے. جنت میں وہ کیوں گیا؟ بِأَذَن نَحَّاهُ عَنِ الطَّرِيقِ، اس نے راہ چلتے ایک موذی شے کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا. یہ اس کا عمل تھا. نہ اس نے کوئی وقت صرف کیا، نہ کوئی پسینہ بہایا، نہ کوئی مال خرچ کیا. جن قدموں سے چل رہا تھا اسی میں ٹھوکر مار کے ہٹا دیا ایک پتھر کو یا کانٹے کو. اللہ نے اس عمل کی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. اور یہ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ ہے. سب سے اعلیٰ شعبہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی. یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے. تو اس کا کیا اجر ہوگا، کیا اس کا مقام ہوگا اور کیا اس کا مرتبہ ہوگا، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ توحید کا کیا مقام اور کیا درجہ ہوگا. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی شہادت، دو چیزیں ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے نوح علیہ السلام نے اپنی موت سے قبل اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی اوصیک بلا الہ الا اللہ، تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی. اور ساتھ اس کا مقام بیان کیا کہ لو وضعت السماوات السبع والارض فی کفۃ، اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ اخرى، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو جو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ہے یہ اس کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گا. ساتوں آسمان ہلکے پڑ جائیں گے، ساتوں زمینیں ہلکی پڑ جائیں گی. اور جو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ایک ذکر کی خواہش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی، اس میں بھی یہی بات ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوقات، وعامرہن، آسمانوں کی ساری مخلوقات، زمینوں کی ساری مخلوقات ایک پلڑے میں ڈال دو، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو تو یہ پلڑا بھاری ہوگا اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات اس کلمے کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی.